امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ایک واقعہ اور داستان بنائی گئی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ معاویہ کے کون سے فضائل ہیں جی، معاویہ تو برابر چھوٹ جائے تو بڑی بات، آپ فضیلتوں کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں ناسبیوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ یہ بھی داستان جھوٹی ہے، اس کی بھی کوئی معتبر سند آج تک نہ جھالوی صاحب کا کوئی پیروکار، نہ مرزا صاحب آج تک جو جھالوی صاحب کے روحانی فرزند ہیں وہ بھی آج تک اس کی صحیح سند پیش نہیں کر سکے۔ ہم نے بتایا تھا کہ معرفہ علوم الحدیث جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اس کی سند موجود ہے۔ مرزا صاحب اگر آپ کو نہیں پتہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی سند کہاں ہے، آپ تو بے سند ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے نا، فتح الباری میں تو کوئی سند نہیں ہے نا اس کی، بے سند لوگوں کے سامنے۔ ویسے تو کہتے تھے جی ہم بڑی صحیح الاسناد روایات پیش کرتے ہیں، اس کی صحیح سند کہاں تھی؟ تو معرفت علوم الحدیث ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، صفحہ نمبر 83 ہے، اس میں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور محمد بن اسحاق اصبہانی کے واسطے سے، محمد بن اسحاق اصبہانی کہتے ہیں سمیعت مشایخنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، مصر میں وہ یہ حکایت، یہ داستان وہ نقل کرتے تھے۔ اب وہ بزرگ کون ہیں مرزا صاحب آپ بھی بتائیں، اگر کسی اور کی بات ہوتی تو آپ نے کہنا تھا دیکھو جی بزرگوں کی کہانیاں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، تو مرزا صاحب یہ بھی تو بزرگوں نے فرمایا، وہ بزرگ کون تھے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ان بزرگوں کا تعین کریں، اگر نہیں تو پھر مجہول ہیں، وہ مبہم ہیں، ایسے مجہول اور مبہم لوگوں کی روایت قبول محدثین کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب کیا گیا اس واقعے کو تہذیب الکمال میں کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 306 ہجری میں ہوئی، جبکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 303 ہجری میں، یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام دارقطنی کے پیدا ہونے سے 3 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، ان کی شہادت یا ان کی وفات جو بھی ہوئی وہ ہو چکی تھی۔ تو اگر شہادت کا یہ واقعہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے تو یہ منقطع ہے، ظاہر ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو کر پھر بڑے ہوئے، پھر انہوں نے علم حاصل کیا، کسی سے سنا ہوگا۔ تو جو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے، وہ کیسے ان کی شہادت کا واقعہ خود دیکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا مرزا صاحب یہ سند بھی ثابت نہیں ہے۔ اب آپ بار بار یہ رٹ لگاتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد، یہاں پر آپ نے کی صحیح الاسناد کی رٹ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ میں اس کی کوئی صحیح سند تلاش کروں؟ اگر نہیں ہے تو میں اس قصے کہانی داستان کو چھوڑ دوں۔ اور اب دیکھیں کہ مرزا صاحب اس میں یہاں ایک اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ہمارا 1-2 دفعہ ہم نے کلپ بھی چڑھایا ہوا ہے کہ تواتر کا ڈھونگ رچاتے ہیں، جب کوئی دلیل نہیں نہ ملتی تو کہتے ہیں یہ متواتر ہے جی، اہل سنت کی کتنی کتابوں میں آ گیا ہے لہٰذا یہ متواتر ہے۔ مرزا صاحب اگر اس طرح متواتر ہوتا آپ کو متواتر کی تعریف ہی معلوم نہیں، وہ ہم ذرا یہاں اس بار کی تفصیل نہیں کرتے، ہم اپنے اس کلپ کی طرح آپ کو ریفر کر دیتے ہیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس موضوع پر کلپس ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں، آپ وہ کلپس دیکھیں اور مرزا صاحب کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ تواتر کسے کہتے ہیں، حالانکہ اصول محدثین میں متواتر ایسی روایت کو کہتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم حوالہ چلتے چلتے دے دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول ثابت نہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ اپنی اسکرین پر ان کی تحریر کا سکین دیکھ سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی جو داستان بیان کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب یہ بلڈوزر ہے، جھالوی صاحب جو کہتے تھے نا کہ فضائل معاویہ پر آپ بلڈوزر چلا دو، یہ بلڈوزر ہے جو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا ہے اس جھوٹی داستان پر جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی کہ نعوذ باللہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار کیا۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ متواتر ہے، مرزا صاحب آپ کو جو عربی زبان سے بالکل ناواقف ہیں، جس کو تواتر کی تعریف ہی معلوم نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ متواتر ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹی داستان ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔